السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 62 سے 66 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِن یُرِیدُوا، اور اگر وہ چاہیں، أَن یخدعوک، کہ دھوکے میں ڈالیں تجھ کو یا دھوکہ دیں تجھ کو، فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّہ، تو بے شک کافی ہے تجھے اللہ، هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِہ وَبِالْمُؤْمِنِینَ، وہ ذات ہے جس نے تائید کی تیری اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِہِمْ، اور محبت یا الفت ڈالی ان کے دلوں کے درمیان، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر خرچ کر لیتے تم جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِہِمْ، نہ الفت ڈال سکتے ان کے دلوں کے درمیان، وَلَکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَہُم، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان کے درمیان، إِنَّهُ عَزِیزٌ حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے تجھے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو پیروی کریں تیری مومنوں میں سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، ابھاریے مومنوں کو جنگ پر۔ ان یکم منکم عشرون، اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، غالب آئیں گے 200 پر، وَإِن یکم منکم مئۃ یغلبوا، اور اگر ہوں تم میں سے 100، وہ غالب آئیں گے الفا من الذین کفروا، 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان پہ غالب آئیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ قوم نہیں سمجھ رکھتی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا کہ بے شک تم میں کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم مئۃ، پھر اگر ہوں تم میں سے 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، وإن یکم منکم، اور اگر ہوں تم میں سے الف، 1000، یغلبوا الفین بإذن اللہ، غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صلح کے لیے کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو تمہیں ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا، یعنی اسلام چونکہ امن پسند دین ہے، اور وہ ویسے بھی بہت ساری کمزوریاں انسان کی اور غلطیاں جو ہیں ان کو لیٹ گو کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جو بھول جاؤ چھوڑ دو۔ تو اگر کسی نے پہلے کبھی دھوکہ دیا ہے لیکن اب دوبارہ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو پھر تم بھی بڑھا دو، کیونکہ یہ نہیں پھر کہ دل میں رکھو کہ بس اب جو بات ایک دفعہ ہو گئی اسے ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے، اور بس مرن جین ختم۔ اور یہ جنگی طور پر بھی ہے، عام حالات میں بھی ہے۔ اگر کوئی صلح کے لیے کوشش کرے تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا اگر وہ چاہیں گے کہ تمہیں دھوکہ دیں، یعنی تم تو ان کو دل کو دیکھ نہیں سکتے نا، ان کے دلوں میں کیا سوچ ہے، یا پہلے وہ دھوکہ دے چکے ہیں اور تم ڈر رہے ہو، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کر لو، صلح کر لو۔ اگر وہ دھوکہ دیں گے فإن حسبک اللہ، تو اللہ جو ہے تجھے کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ بالمؤمنین، وہی تو ہے جس نے پہلے تمہیں قوت دی اپنی مدد کے ساتھ، اور مومن اور اتنے جانسار ساتھی تمہارے بنا دیے کہ کسی بھی حال میں، کبھی بھی، کسی بھی ٹائم تم ان کو آواز دیتے ہو تمہارے پاس دوڑے چلے آتے ہیں۔ ایسا جانسار دوست ایک بھی ہو تو کافی ہوتا ہے، جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ لیکن یہاں تو اللہ نے ایک مٹھی بھر جماعت تھی جس میں اتنی برکت ڈالی تھی کہ بدر کے مقام پہ اللہ نے
دکھا دیا تھا کہ مسلمان تعداد سے نہیں لڑا کرتا، اسلحے سے نہیں لڑا کرتا، اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اس کے اپنے اندر ایمانی قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی دھوکہ کرنا بھی چاہے، اگلے کا ایمان اسے دھوکے سے باز رکھتا ہے، اور جو انسان دھوکہ باز ہوتا ہے وہ پھر کتنی دیر کسی کے ساتھ معاہدہ کر سکے گا، ہمیشہ کے لیے اپنا اعتبار کھو دے گا، اور اعتبار کو کھو دینا بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ کوئی سچا بھی ہو پھر تو یقین نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تک نہیں آئے تھے، وہاں کے جو دو قبیلے اوس اور خزرج تھے وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے ہی در پہ ہوتے تھے، اور مکے سے جو لوگ آئے تھے وہ مختلف قبیلوں سے آئے تھے۔ ظاہر ہے ایک جگہ کے لوگ نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تھے، ہجرت کر کے آئے تو مختلف قبائل کے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جب وہاں بھائی چارہ کرایا، ایک تو اوس اور خزرج کی لڑائیاں آپس میں ختم کرا دیں، اور دوسرا مسلمان مہاجرین کو ایک انصار یعنی ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اور وہ بھی ان کے دل اس طرح کھل گئے اللہ کی رحمت سے کہ انہوں نے خوشی سے اپنے گھروں میں، حتیٰ کہ کچھ لوگ کہتے تھے ہمارے کاروبار میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنے تھے، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ میرے کاروبار میں بھی آپ آ جائیں، اور میری 2 بیویاں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اب شادی بھی کر لیں بے شک۔ یعنی ہر لحاظ سے اپنے بھائی کا دھیان رکھنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن یہ بھی اتنے اچھے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلا بنا بنایا کاروبار مل رہا ہے تو شامل ہو جائیں، نہیں کہا مجھے بازار کا راستہ بتائیے، اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ نہ ان بیوی سے شادی کرائی، اپنی کاروبار کو اللہ کے نام پہ اور اللہ کی توکل پر شروع کیا، اور بہت امیر صحابی بنے۔ اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو مہاجرین نے بھی اپنی جان دی اور انہوں نے بھی، اور ان کا دل زیادہ بڑا تھا، جو آنے والوں کو اس طرح اپنا ویلکم کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے وہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے ترجیح دی اپنی جانوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ نہیں تھا کہ ان کے گھر بہت بڑے تھے، یہ نہیں تھا کہ ان کے کاروباروں میں فالتو لوگوں کو ڈالنے کی پوری جگہ تھی۔ اب دیکھیں کاروبار تو کسی کا کروڑوں بھی ہو، اربوں میں بھی ہو، کوئی کسی کو ایسے دیتا نہیں ہے، نہ کسی کو شامل کرتا ہے، الا یہ کہ کسی کا کوئی بھائی ہو یا پھر کوئی اپنی خاص ہی کوئی بات ہو، ورنہ تو ہر بندہ اپنے کاروبار کو چھپاتا ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو پتہ نہ لگ جائے کہ میرے پاس کتنا۔ لیکن ادھر سب کچھ اللہ کی محبت ڈالنے سے ہوا، اللہ نے دلوں کو کھولا، انہوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا، اور اسلام ہی واحد چیز تھی جس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ دنیا میں آج تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جو اتنی خوبصورتی سے اور اتنے بڑے دل سے کسی نے اپنے گھروں میں اور اپنے دلوں میں کسی کو جگہ دی ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اسی نے محبت ڈالی۔ میرے نبی اگر تو زمین کا سارا کچھ جو کچھ زمین میں خرچ کر لیتا، ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتا، تو پیسہ محبت ڈالنے کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، وہ محبت تو اللہ نے ڈالی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ غالب ہے، زبردست ہے، اپنا کام کرنے پہ قادر ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ دل اس کی قبضے میں ہے، وہ جہاں چاہے موڑ دے، اور یہ اللہ کی رحمت اور اسی کی ڈالی ہوئی محبت سے ممکن ہوا۔ بہت خوبصورت اس میں اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو بہت پیارے پیارے واقعات ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی دلوں سے جو چھوٹی چھوٹی گرج ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی دل کی تنگیاں اور شک ہوتی ہے وہ نکلتی ہے۔ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں خود بھی پڑھنی چاہیے، ان کو بھی سنانی چاہیے تاکہ ان کے دل بھی دوسروں کے لیے بڑے ہو جائیں۔ ہم چونکہ ہر وقت اپنا ہی فائدہ سوچتے رہتے ہیں، ہر اپنا ہی فائدہ، اپنا نقصان، اور اپنی ہی طرف دھیان رہتا ہے، اس وجہ سے ہمارے دل ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ دین ہے، صرف
جو ان دلوں کو کھول سکتا ہے، اور ایک ہی تعلق ہے جو ہمیشہ کے لیے آخرت تک جا سکتا ہے، اور وہ تعلق اللہ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا من اعطیٰ للہ ومن منع للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے نبی اللہ تجھے کافی ہے۔ یہ دھوکہ دینے والے کتنے بھی ہو جائیں، اگر تم اللہ کے راستے پہ ہو تو اللہ تو تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ رہا۔ اور کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی انسان جو اس مشن پہ چل پڑے، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ بے شمار لوگوں کے واقعات کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے کیسے اللہ نے ان کی مدد کی، اور آج بھی کوئی اس راستے پہ نکلتا ہے تو یہ معجزے اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اور جو تیرے پیچھے لگ رہے مومن تیرے ساتھ ساتھ ہیں، وہ بھی تجھے کافی ہیں، وہ بھی کسی حالات میں تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا میرے نبی مومنوں کو جنگ کے لیے ابھارو۔ یہ نہیں کہ کوئی جنگ پسند تھا، لیکن جو دل میں دنیا کی تھوڑی بہت محبت تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کو جہاد کی ترغیب دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ دشمنوں سے ملنے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر کچھ ایسا موقع آ جائے تو یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آپ نے فرمایا، حدیث ہے کہ سیدنا انس کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہترین ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، وہ ایسے ہی ہے جو جہاد کرے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار اور ہمیشہ راتوں کو قیام کرنے والا ہو۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اس بات کی ضمانت دی کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح اور سالم واپس لوٹائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا لید پیشاب قیامت کے دن تولا جائے گا، اور اس کے اور ان ساری چیزوں کو کرنے کا اسے اجر ملے گا، تول کے اس کے مقابلے میں اجر اور اللہ کا دینا ہوا کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے 200 پہ غالب آ جائیں گے، یہ ساری ایمانی طاقت ہے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب آ جائیں گے۔ اس وجہ سے کہ اس قوم میں فکر نہیں، سمجھ نہیں کہ ہم لڑ کے ان کے ساتھ رہیں۔ دنیا کی خاطر لڑنے والوں کو کیسے اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جانیں اللہ کی راہ میں ڈالیں اور ختم کریں اور سینے پہ گولی کھائیں۔ دشمنوں کی تعداد کتنی بھی ہو، اسلحہ کتنا بھی ہو، کمزور ہی رہیں گے، کیونکہ وہ بصیرت اور شعور اور ایمان اور توکل اور یقین نہیں رکھتے جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے۔ چند کمیٹڈ لوگ بھی ہوں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگانے والے، وہ تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم زبانی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا پھر بھی کر لیتے ہیں، جب اسے چھوڑتے ہیں پھر نہ پڑھنے کے لیے بہت سارے بہانے ہمارے بننے لگتے ہیں۔ جب تک ہم آخرت کے لیے جینا شروع نہ کریں گے کچھ نہیں کر سکتے۔ آخرت کے لیے جو جیتا ہے اسے پھر دنیا کے کھونے کا غم نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے جانثار تھے، دنیا ان کے لیے اتنی زیادہ انہوں نے اپنی پھیلائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہیں چھوڑنا بہت ایزی لگا۔ اسی لیے تو شروع میں غریب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر نبی کے فالوور بنتے، کیونکہ ان کے لیے دنیا چھوڑنا ایزی ہوتا۔ تو وہ لوگ جو دنیا کی خاطر لڑیں گے وہ اتنی ہمت کہاں سے لائیں گے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ
کہ یہ ریشو یعنی یہ تعداد سن کے کچھ صحابہ کو تھوڑا مشکل لگا کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے مسلمان اتنے تھوڑے، لیکن اللہ نے یہ، حالانکہ ان آیات کے نازل ہونے میں کافی گیپ ہے، لیکن یہاں اللہ نے اکٹھا ان کو کیا کہ فرمایا میرے نبی الآن خفف اللہ عنکم، اب میں نے کچھ تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا، اگر جان لیا کہ تم میں ضعف ہے، ضعف ہوتا ہے یعنی ایمانی ابھی کمزوری ہے، ابھی ہمت وہ نہیں جوان ہے جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے سارے جو صحابہ تھے ایٹ اے ٹائم ایمان نہیں لے کے آئے تھے، فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے تھے، کچھ لوگ مدتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، کیونکہ اسلام کی جو محبت ہے وہ فوری سے دل میں 100% نہیں پڑ جاتی، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے یعنی ایک اعلیٰ انسان کی جیسے وہاں تربیت تھی، اسی طرح کسی نیک انسان کی تربیت میں رہ کے اور دین کے بارے میں علم حاصل کر کے اور آخرت کا شوق لگا کر اور لگن لگا کر اور جہاد کا شوق، پھر کہیں یہ چیزیں دل میں بڑی ہوتی ہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑنے کے لیے، جان دینے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ آج کوئی ایمان لیا اور کل کچھ ایسے بھی صحابہ نے ایکٹ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ جیسے ایک آپ نے جب بتایا کہ زمین آسمان کا عرض جتنا ایک جنت کا سائز ہے، تو ایک صحابی نے پاس بیٹھے کہا واہ واہ، یعنی واہ واہ جیسے ہم کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اب تم نے یہ کیوں کہا؟ کہا اللہ کے نبی اتنا بڑا یعنی سوچ کے، تو آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے، وہ کہتے کہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں وہیں پھینکی، جنگ کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو وہ جنت چاہیے، تو وہیں جا کے شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کے اندر ایک دم ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے، اور جہاں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہوں تو پھر ایمان کا لیول تو بڑھتا ہے، لیکن ظاہر ہے سارے ایک لیول کے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا ابھی تم میں ضعف ہے، اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ 2000 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایک کے مقابلے میں 2۔ تو یہ حضرت ابن عباس کہتے کہ جیسے اللہ نے یہ تعداد کم کی، حوصلہ بھی کم ہو گیا، کیونکہ جتنا حوصلہ انسان کو جیسے اب بدر کے مقام پہ تھا کہ تھوڑی سی تعداد میں اللہ کے فرشتوں کی مدد، اللہ کی مدد، اور حوصلے جوان ہو گئے، اسی طرح مشکل میں انسان کی ہمت زیادہ ہو جاتی، جتنے بھی لوگ بہت زیادہ آسائشوں میں رہتے ہیں وہ چھوٹی سی تکلیف اور چھوٹا سی کمی اور چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جن کی اپ برنگنگ یا پرورش یا تربیت یا ٹائم جن کا ایسے حالات میں گزرا ہوتا ہے کہ ان کے بھائی بھی سخت ہوتے ہیں، جیسے باپ بھی سخت ہوتا ہے، گھر کا ماحول بھی سخت ہوتا ہے، انہیں اگر کوئی کچھ کہہ دے یا زندگی کی کوئی مشکل آ جائے تو وہ ایزیلی برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ مشکلیں انسان کو کی برداشت کو اور صبر کو بڑھاتی ہیں، اور انسان تھوڑا جیسے پکا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تو لڑکیوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ آسائشی اور اتنا زیادہ لاڈ پیار نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں ان کے لیے پھر مشکل ہو جاتی۔ ظاہر ہے وہ لاڈ پیار جو ماں باپ کر سکتے ہیں وہ دنیا کا اور کوئی فرد نہیں کر سکتے، تو پھر وہ مطلب لڑکیاں ظاہر ہے اگر ماں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا کیئر کرتی ہے اور بہت زیادہ دھیان رکھتی ہیں، تو بعد میں بچی کو ہوتا ہے کہ میرا تو کوئی دھیان ہی نہیں رکھتا، میں یعنی چھوٹے سے کام پہ ماں اگر انکریج کرتی ہے کرنا تو اس کو بھی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کام لے رہے ہیں اور پھر وہ اس سے کام لے رہے ہیں جو ان کی بیٹی نہیں ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ انکریج کرنے سے کسی کا منہ نہیں گھستا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی خاطر کرنے والا کسی انکریجمنٹ کو چاہتا نہیں ہوتا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لیکن وہی نا لیول کی بات ہے، ایمان اتنا ہائی لیول ہر بندے میں نہیں ہوتا کہ وہ بے لوث ہو کے کام کرے، اس کو ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کا کام بھی کروں اور ان لوگوں کے مطلب رویے بھی برداشت کروں، یہ ہوتی تو تکلیف دہ بات ہے، لیکن وہی ہے جو اللہ کے راستے میں اگر انسان اللہ کی خاطر کچھ برداشت کرے تو پھر اس کا دل بڑا ہوتا ہے، پھر موٹیویشن آتی ہے، ورنہ دنیا کے لحاظ سے اگر انسان دیکھے تو پھر تو کبھی بھی کسی کی بات کو اس سے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہی ایمانی کمزوری ہے جو چاہے جنگ میں ہو یا گھر میں ہو یا عام حالات میں ہو، تو جیسے جیسے سختی
والے حالات ہوں اور انسان وہاں پلے بڑھے تو وہ آگے بھی زندگی میں سختیاں سہنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جو سختیاں سہتا نہیں اور بہت ایزی ماحول میں رہتا ہے، اس کے لیے چھوٹی سی بات، چھوٹی سی تکلیف بہت بڑی ہو جاتی ہے، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی۔ تو یہ ساری چیزیں تربیہ کے لیے ایک اسپیشل ماحول، ایک عادات اور یہ سارا کچھ اندر انسان کے ڈالنا پڑتا ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کا روک نہیں ہوتا۔ یہاں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت کرنے والے تھے، لیکن چونکہ سارے ایک ہی ٹائم پہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان میں ایک لیول نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ بعد میں جب خلفائے راشدین کا دور تھا، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں یہ جو بتائی اللہ نے تعداد پہلے کہ 20 ہوں تو 200 پہ غالب آئیں گے، تو اس سے بھی کم تعداد پہ لوگ غالب آئے، کیونکہ ایمان بڑھ گیا تھا اور ٹائم ہو گیا تھا اسلام لائے ہوئے کافی سارا، اور نظر آ رہا تھا کہ اسلام ترقی کر رہا ہے بڑی تیزی سے، کیونکہ جب ایک حالات ابھی سامنے وہ نظر نہ آ رہے ہوں جو ہم چاہتے ہوں، تب بہت زیادہ مشکل لگتا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ آتا ہے کہ ایک جنگ میں 1000 مسلمانوں نے 80,000 کافروں کا مقابلہ کیا، اور جنگ موطا کے موقع پر بھی 3000 مسلمان 1,00,000 کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ تعداد بنتی ہے، جو کہ مطلب جیسے جیسے ایمان کا لیول بڑھا تو صحابہ نے، میں نے خود پڑھا تھا کہ ایک صحابی تھے جو اپنی فوج کو لے کے، تو انہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے تھے کہ اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنا سکتا ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں۔ اور دوسرے سائڈ پہ جو دشمن کھڑا تھا وہ بھاگ گیا تھا دیکھ کے، تو کہتے دیو آنند کہ یہ تو جن آ گئے، یعنی سمندر میں سے گھوڑے دڑا کے آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ایمان کی طاقت سے ممکن ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شکوہ کا ایک شعر ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،